اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اہل علم و فضل، مدرسہ صفت المسلمین کے ذمہ داران، معلمین، منتظمین اور معاونین، اور حضرات سامعین و سامعات اور میرے عزیز طلبہ، مناسبت تو ہے دستار بندی ہونی ہے جو طلبہ نے حفظ کی تکمیل کی ہے، اسی طرح مناسبت ہے کہ مدرسے کا پروگرام ہے، گفتگو اسی موضوع پر ہو، لیکن ہم سے پیشرو مقررین نے قرآن کریم کی فضیلت، حفاظ کرام کی اہمیت، مدارس کی ضرورت، مکاتب کی اہمیت، اسی طرح خواتین سے خطاب، یہ سب باتیں رکھتی ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کی توجہ ایک دوسری طرف مبذول کرانا چاہوں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عنایت کی ہے، ان نعمتوں کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ ایمان تو نعمت ہے، اس کے علاوہ وہ 3 نعمتیں ہمیں نصیب ہیں، تو گویا کہ یہ سمجھیے کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے۔ حدیث میں کہا گیا کانما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ کون سی 3 نعمتیں ہیں؟ ہمیں اپنی نعمت کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاؤں صحیح سالم ہیں، اعضاء صحیح سالم ہیں، آنکھیں صحیح سالم ہیں، ہمارا جسم صحیح سالم ہے، ہمارا دماغ صحیح سالم ہے، ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ جس آدمی کو سانس لینے میں تکلیف ہو جائے اور پھر وہ ہاسپٹل میں ICU وارڈ میں چلا جائے اور پھر آکسیجن کا پائپ اس کے ناک میں ڈالا جائے اور پھر ہر سیکنڈ پر جب بل آنا شروع ہو جائے تو یہ سانس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ ارشاد گرامی ہے من اصبح منکم آمن فی سربہ عافا فی جسدہ وقوت یومہ کانما حیزت لہ الدنیا، فرمایا کہ تم آدمی اپنے گھر میں، اپنی جگہ میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قیام کی جگہ میں اطمینان کے ساتھ صبح کرتا ہے، یعنی ٹینشن فری ہے، بڑی نعمت ہے۔ ابھی کل میرے پاس ایک ہمارے جاننے والے دوست، ان کا فون آیا تھا، حالانکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، صرف ایک لڑکا ایک لڑکی، پیسے والے ہیں۔ کہا کہ مولانا دعا کیجئے۔ کیا دعا کروں؟ کہا کہ مولانا بیٹے سے ہماری جنگ چل رہی ہے، یعنی بیٹا کوئی بہت بڑا بھی نہیں ہے، شادی کی عمر کو ہوا ہے، لیکن والد کی سنتا نہیں، موبائل ہاتھ میں، سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، رات میں 2 بجے 2:30 بجے آ رہا ہے، والد نے کچھ ڈانٹا تھا، گھر چھوڑ دیا، گھر نہیں آئیں گے۔ تو یہ ٹینشن فری ہونا، اولاد کی طرف سے بھی، اپنے ازواج کی طرف سے بھی، اور خود اپنے لحاظ سے آپ کو اچھی نوکری ملی ہوئی ہے، روزی روٹی کا مسئلہ نہیں، ٹینشن فری ہے۔ ان سے پوچھے جن کو 2 نوالے مشکل سے ملتے ہیں، جو کھانے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھے ڈر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں لیکن انہیں صحیح نوکری نہیں مل پا رہی جس طرح وہ چاہ رہے ہیں۔ تو ٹینشن فری ہونا، عافیت کے ساتھ رہنا، سکون کے ساتھ رہنا، اپنے گھر میں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گاؤں محلے میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنی زندگی میں، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی ایک نہیں کروڑہا نعمتیں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو امن و سکون کا ملنا اور ہر لحاظ سے ٹینشن فری ہونا، یہ اللہ کی 3 بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور فرمایا معافن فی جسدی، دوسری بڑی نعمت یہ کہ جسم کے اعتبار سے فٹ فاٹ، جسم کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہ ہو،
کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہے، لیکن پوچھے کیسی کیا معائنہ کیا بتاؤں، شوگر کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ کوئی نہ کھانے میں بن رہا ہے، نہ اٹھنے میں نہ بیٹھنے میں بن رہا ہے، کسی کو کوئی شکایت، کسی کو کوئی شکایت۔ جسم کے لحاظ سے فٹنس یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس نعمت کو عام طور سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا کوئی بدل ہی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں ایک آدمی آتا ہے، وہ آدمی دیکھنے میں ایسا ویسا ہے۔ ہارون رشید نے اتفاق سے پوچھ لیا کہ آپ کو کیا چاہیے بتائیے، میں دیتا ہوں۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا کہ آپ دیں گے؟ اور ہارون رشید ایسا ویسا آدمی نہیں، یاد رکھیے، ہارون رشید اسلامی حکومت جو سپر پاور حکومت تھی، ہارون رشید اس کا امیر المؤمنین تھا۔ ہارون رشید کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے کہ اس نے بادل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، بادل گزر رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، ہارون رشید نے بادل کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا جسے مورخین نے لکھا ہے، امطری حیث شئتی فسیأتینی خراجکی، بادل تو یہاں نہیں برس رہا ہے، تجھے جہاں برسنا ہے برس رہے، لیکن تیرا ٹیکس تو میرے ہی پاس آئے گا۔ حکومت کا ذمہ دار تھا، اس کو ایک بزرگ آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا، کیا دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس بزرگ آدمی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو۔ اس بزرگ آدمی نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی، شدید پیاس ہے، گرمی کا دن ہے، شدید پیاس ہے، اور پانی ایک ہی گلاس پانی ہے، اس پانی کو لینے کے لوگ ٹوٹے پڑے، ہمیں ملے تو ہمیں ملے، آپ اس پانی کی قیمت کتنی لگائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا پانی کی قیمت اپنی آدھی سلطنت لگا دوں گا۔ پھر بزرگ نے کہا ذرا یہ بتائیں، پانی آپ نے آدھی سلطنت میں خرید لیا، پانی آپ نے پی لیا ہے، اب پانی نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ پریشان ہیں، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر، حکیم پہ حکیم آ رہے، پانی نہیں نکل رہا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ میں آپ کا علاج کر دوں گا، آپ اس کو کیا قیمت دیں گے؟ اور رشید نے کہا کہ میں اسے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ بزرگ نے کہا کہ آپ کی پوری سلطنت کی جو قیمت ہوئی ہے وہ ایک گلاس پانی ہے، پوری سلطنت کیا ہے آپ کے پاس؟ مال و دولت فائدے کی چیزیں، اچھی چیزیں، لیکن جسم کے لحاظ سے فٹنس ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں گیا، اسے ہارٹ کا پرابلم تھا، اسے آئی سی یو میں رکھا گیا، مشین لگائی گئی، اور 2 دن 3 دن کے بعد وہ ڈسچارج ہوا، تو ڈاکٹروں نے اسے بل دیا، وہ 4-5 لاکھ کا بل تھا۔ اس بل کو دیکھ کر وہ آدمی جو بیمار تھا وہ رونے لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا بل بہت زیادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں، بل زیادہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے بہت ہیں، میں بل دیکھ کر اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے 3-4 دن میرے لیے ہارٹ کے مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کی، تو 3-4 دن کی قیمت آپ نے 4 لاکھ 5 لاکھ لگائی۔ وہ رب جو میرے دل کے نظام کو ٹھیک رکھے ہوا ہے، وہ رب جو مجھے اچھی طرح سانس لینے کی توفیق دے رہا ہے، اس نے تو ہم سے کوئی چارج نہیں لیا ہے۔ تو جسم کے لحاظ سے فٹنس ہونا، گھر کے لحاظ سے ٹینشن فری ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک آخری نعمت وہ یہ ہے کہ عندہ قوت یومی، ایک دن کی خوراک اگر آپ کے پاس ہے، ایسے آپ چاہیں تو سالوں کا خوراک جمع کر سکتے، یہ کوئی منع نہیں، لیکن اگر ایک دن کی خوراک آپ کے پاس ہے تو آپ اسے معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ اگلی خوراک کھانے کا آپ کو موقع ملے گا نہ ملے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں دسترخوان سجایا جاتا ہے، لیکن جس کے لیے سجایا جاتا ہے دسترخوان پر آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مجھے 10 منٹ کہا گیا تھا اور 10 منٹ ہونے میں 1 منٹ باقی ہے۔
یہ تین نعمتیں اللہ کی بہت بڑی ہم پر ہے۔ کون سی نعمت؟ آمین فی سربی، اپنے گھر میں، ملک میں، اولاد میں، وطن میں، دنیا میں ٹینشن فری ہونا۔ دوسری نعمت معافن فی جسدی، جسم کے لحاظ سے فٹنس ہونا۔ تیسری نعمت قوت یومی، ایک دن کی بھی خوراک ہے، آپ اسے معمولی نہ سمجھے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی نے فرمایا یہ تین چیزیں جس کے پاس ہے کانما حیزت لہ دنیا، سمجھو دنیا تمہاری مٹھی میں موجود ہے، تم آگے کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سے پیشتر علماء نے جو باتیں کہی ہیں اور میری زبان سے اللہ نے جو باتیں نکلوائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، نعمتوں کی قدر کی توفیق دے، ان حفاظ کرام، مدارس، مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے، ان کے تعاون کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔